تبلیغ کی ذمہ داری صرف علماء پہ نہیں، حضور کا ہر امتی مبلغ ہے، ہر امتی کی ذمہ داری حضور نے لگائی، بلغ عنی ولو آیا، فرمایا اگر ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی دوسرے مسلمان تک پہنچاؤ، یہ ہر بندے کی ذمہ داری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات تبلیغ کی، اصحاب رسول نے گھر گھر جا کر پیغام حق پہنچایا، لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو میرے حضور صحابہ سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں، صحابہ بتاؤ جو اللہ نے میرے ذمہ پیغام لگایا تھا، کیا میں نے اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سارے صحابہ عرض کرتے آقا آپ نے حق ادا کر دیا۔ صحابہ بتاؤ جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، جو قرآن میرے اوپر نازل ہوا تھا، کیا میں نے اس کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جو اللہ کے احکامات تھے تم تک پہنچائے کہ نہ پہنچائے؟ سارے صحابہ بیک زبان کہتے ہیں آقا آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تیسری بار حضور پھر پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ جو اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی، جو میرے ذمہ پیغام تھا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے عرض کیا آقا آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر میرے حضور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حضور صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو جو بھی یہاں موجود ہو میرے پیغام کو لے کر نکلو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر صحابہ نے اس ابلاغ کے لیے شہر مدینہ بھی چھوڑا۔ میری آپ کی تو آرزو ہے مدینے میں موت آئے، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن اس قرآن کے ابلاغ کے لیے، اس دین کے پیغام کے لیے صحابہ نے شہر مدینہ بھی چھوڑا۔ کوئی صحابی بغداد میں دفن ہے، کوئی عراق میں دفن ہے، کوئی قسطنطنیہ کے اندر دفن ہے، کیوں شہر مدینہ چھوڑا؟ نبی کا پیغام لے کر نکلے اور پوری دنیا پہ چھا گئے۔ ہم اس صحابی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو گھوڑے کی ننگی پشت کے اوپر سوار ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچی، آسمان کی طرف منہ کیا، کہا مالک میرے جذبے تو جوان ہیں، کیا کروں تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔